بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے اس کی طلب دنیا کا کیا حال ہے اور طلب عقبہ کا کیا حال ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ایک شکوے کے انداز میں نوع انسانی سے کہہ رہے ہیں، نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو۔ یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں فرمائی گئی، اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ترجیح، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، اللہ کا ایک دن تو 1000 برس کا ہے۔ آپ اپنی گنتی کرنے کیا اس کی حیثیت ہے؟ کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، لیکن ترجیح دو آخرت کو، اور تمہاری کیفیت وہ ہو جانی چاہیے کہ بازار سے گزرا ہو، خریدار نہیں۔ اسی طرح جو بات ہے بڑے ہی کانٹے کے انداز میں کہی گئی ہے سورہ کہف کے آغاز میں، یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس سے زمین کا بناؤ سنہار بنا دیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے بہتر اعمال کرنے والے۔ یہ امتحان ہے۔ اس دنیا کی زیبائشیں، آرائشیں، آیا آپ ان کے طالب بن گئے؟ دن رات کی محنت و مشقت اسی کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ آپ در حقیقت آخرت کے طالب ہیں؟ اور یہ آج کی دنیا میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ دنیا اتنی حسین کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور ظاہر بات ہے آدمی کھنچتا ہے پھر اس کی طرف، تو اس لیے فرمایا بس یہی امتحان ہے۔ اب اس کے ضمن میں ایک حدیث، یہ حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف کہ جب میں اس پر عمل کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب جواب کیا ہے؟ فقال، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی دنیا کی آسائشوں، آرائشوں، عیاشیوں، لذتوں، ان سے بچو، کم سے کم ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس اس سے زیادہ کی حوث نہ ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ دے دیتا تو میرے اندر اخلاقی طور پر زوال آ جاتا، میں عیاشیوں بدماشیوں میں مبتلا ہو جاتا، تو میرے لیے تو یہ کم جو ہے یہی در حقیقت بہت غنیمت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو دنیا میں ذوق اختیار کرو گے اگر تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب اس کے ضمن میں 2 اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، بہت ہی عمدہ۔ حضور فرماتے ہیں، ایک صحابی جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو۔ دنیا کے اندر دنیا کے معیارات کے اعتبار سے نامور ہو جانا، مشہور ہو جانا، صاحب اقتدار ہو جانا، صاحب ثروت ہو جانا، یہ نہ ہو۔ دنیا میں رہو جیسے کہ اجنبی، گویا کہ یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہارا وطن تو آخرت ہے، تمہارا گھر تو آخرت ہے، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی طور پر تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اسی لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے۔ یہ آزمائش ہے، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور شکر کرتا ہے یا نہیں، اور کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ حرف شکایت زبان پر نہ آئے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی سن لیجیے، یہ بڑی پیاری ہے۔ حضور نے فرمایا، مالی ولی دنیا، دیکھو مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے۔ میری مثال تو اس شخص کی ہے، ایک سوار، لیکن وہ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے اس کے سائے میں وہ استراحت کے لیے رک جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے اور اپنی منزل لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا، یہ اس کا وطن نہیں ہے، یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا وطن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے، لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا دو۔ دنیا میں رہو، کوئی حد نہیں، کن فی دنیا، رہو دنیا میں، اور دوسری یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار۔ ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پر عجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دھکا دے رہے ہیں۔ میں تو دیکھتا رہا، اس کی بات کر جب یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے پوچھا، حضور یہ کیا معاملہ؟ فرمایا، دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی، اب میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے کیا سروکار۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار۔ اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے، اخلاقیات کے اندر یوں سمجھیے
یہ بلند ترین تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں ذوق اختیار کرو. تم نے دیکھا کسی کو دولت مند ہے یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کیوں نہیں. اگرچہ رش کرنا حرام نہیں ہے، حسد حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا. یہ جو ایک اونچا رتبہ ہے، اگر لوگ سمجھے کہ دولت مند دیکھے کہ یہ آدمی آیا تو ہے میرے پاس، لیکن میری دولت سے تو اسے کوئی سروکار نہیں تھا، یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے، لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروکار نہیں. تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کا مقام اس کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے اور پھر حق کا اعتراف اور اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے.